میرے دوستو، اسی طرح ایک صحابی اور تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. ان کا نام تھا آس. تو حضور نے فرمایا کہاں تھے بھائی؟ نماز میں نظر نہیں آئے. یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا نہیں تھا بیٹھ جاؤ. اچھا حضور نے کسی اور سے کہا، پر سانو قید سجن دا گہنا ہے. حضور نے کسی اور سے کہا، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آس کہاں تھے؟ حضور میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا. تو حضور مسکرائے، فرمایا تم آس نہیں ہو، تم تو مطیع ہو، تم تو فرما بردار ہو. آج سے تمہارا نام مطیع ہے، فرما برداری کرنے والا ہے. تم ایسے فرما بردار ہو کہ میں کسی اور کو اشارہ کروں. تم اتنے محبت کرنے والے ہو، تم سمجھتے ہو میرے محبوب کی بات ہے نا، تو مجھے بھی آگے بڑھ کے قبول کرنی چاہیے. میرے عزیزو، میں نے کہا ہم چاہتے ہیں حضور کی محبت کے مطابق عمل کریں، لوٹ آئیں، لیکن ہم نا بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، فیصلہ نہیں کرتے. آگے بڑھوں؟ ہمارے ضمیر جاگ گئے ہیں، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ حال نہ جمہوریت، نہ ڈکٹیٹرشپ، نہ صدارتی نظام، نہ فلانا نظام. پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ نجات حضور کے قدموں میں ہے. سمجھ ہمیں آ گئی ہے کہ نجات نبی پاک کے قدموں میں ہے. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نا وہیں الجھے رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں. ضمیر جاگ گیا ہے، فیصلہ نہیں کرتے. چلو پورے ملک میں تو دین نافذ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اپنے 6 فٹ کے قد پہ نہ نافذ کریں، اپنے گھر پہ نہ نافذ کریں، اپنے دفتر پہ نہ نافذ کریں، اپنے ادارے میں نہ نافذ کریں، اپنے یاروں میں نہ نافذ کریں. یہاں سے تو شروع کریں نا، یہاں سے تو آغاز کریں. آپ یقین کریں، 5 دوست اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں نا، 5 دوست، تو ایک دوست شروع کر دے جب بھی ملاقات ہو نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کرے. ایک دوست کہنا شروع کر دے یار آؤ نا نماز پڑھنے چلیں. ایک، دیکھو میں نے 5 میں سے ایک کہا ہے. ایک کہنا شروع کر دے یار بس آپ جھوٹ نہیں بولنا یار، بس بڑا ہو گیا. ایک صرف ان میں سے پیغام دے کہ نہیں یار دھوکہ دہی نہیں کرنی. ایک ان میں سے کہے کہ یار تھوڑا سا نا وقت اب ماں باپ کے لیے بھی نکالنا ہے، اب گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا وقت دینا. ایک، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ باقی 4 سامنے شاید مذاق اڑائیں، سامنے شاید کہیں بیٹھ جا تو اتنا نیک پتہ ہے ہمیں تیرا. لیکن میں سچ کہتا ہوں وہ سامنے آپ پر تنقید کریں گے، لیکن دل ان کا گواہی دے گا یار کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے. یہ دین کے اندر، یہ نبی پاک کی محبت کے پیغام کے اندر اللہ نے نا جاذبیت بڑی رکھی ہے، اس میں کشش بڑی رکھی ہے، اسلام کے اندر لچک بڑی رکھی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اس کے اندر سے ہمیشہ ضیاء پھوٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے. آپ حضور کا پیغام دے دیں، مزاج بنائیں، کہہ دیں، آپ یقین کریں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. اس کے اندر بڑا کرم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. آپ محسوس کریں گے کہ میرے کہہ دینے سے انقلاب آ گیا، بہتری آ گئی. آپ اس پہ اور یہ سب کے لیے بنائیں آپ، یہ کسی کے حق میں بھی کوئی بھی سامنے ہو. آپ کا نعرہ ہمیشہ محبت رسول کا ہونا چاہیے. وہ دوستوں کی محفل ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو. بات ایک صحابی تھے حضرت برا بن مالک، نوجوان تھے. اچھا جس طرح سیر کرنے کا مزہ جوانی میں ہے نا، کپڑے پہننے کا لطف جوانی میں ہے، سفر کرنے کا ذائقہ جوانی میں ہے. چلو مجھے کہہ لینے دو، کھانے پینے کا لطف بھی جوانی میں ہے. جس طرح دوستوں کے ساتھ آنے جانے، بیٹھنے، گپ شپ کرنے کا لطف
جوانی میں ہے۔ او میرے بھائیوں، حضور سے عشق کرنے کا مزہ بھی جوانی میں ہے۔ یہ کبھی جوانی میں لگ جائے نا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اگر آئی ہوتی نا تو یقین کرو آپ کو سمجھ آ جاتی، اگر یہ سمجھ آئی ہوتی تو آپ کو سمجھ آ جاتی۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، تے مینوں کھیڈاں بھل گئیاں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر میں او دی یاد وچ ہی روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کئی دفعہ، آپ تھکتے نہیں؟ کبھی آپ بلوچستان میں ہوتے ہیں، کبھی آپ سندھ میں ہوتے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ آپ لاہور کی کسی تقریب میں شریک تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں خبر آتی ہے کہ یہ تو بہاولپور پہنچ گئے، تو آپ تھکتے نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، پر ایک شوق ہے ان سارے سفروں کا، ان ساری صحبتوں کا۔ میں اب آ کے یہ کیفیت ہوئی ہے کہ کبھی کمر درد کرتی ہے، کبھی پٹھوں میں تکلیف ہوتی ہے، کسی وقت آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ سارے سفر، یہ ساری جد و جہد، کسی وقت عرض کرتا ہوں محبوب کی بارگاہ میں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بس اتنی آرزو ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، اتنا سا دل کرتا ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، سب ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی، چڑھتی جوانی اور عشق رسول بھی پورا جوبن پہ، ان کے قد کاٹ کا بھی پورا باکپن اور محبت رسول کے دریا بھی پورے کا پورا ان کے سینے میں موجزن، تو حضور کا مجھے یوں لگتا ہے کہ ارادہ کرم ہوا کہ لوگوں کو بتاؤں بھلا یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی حکم دوں تو پورا کرو گے؟ بڑے خوش قسمت تھے جو حضور کے سامنے نبی پاک سے حکم لیتے تھے۔ فرمایا برا میں کوئی حکم دوں تو پورا کرو گے؟ عرض کی حضور حکم کریں تو صحیح، تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ تلوار تھامی اور دوڑ پڑے، بھاگے، کریم محبوب فرمانے لگے جاؤ اسے پکڑ لو ورنہ یہ سچ مچ باپ کی گردن لے آئے گا۔ ان کو صحابہ پکڑ کے لائے تو محبوب فرمانے لگے وہ تو ایک بات گویا آزمانے کو کی تھی، میں کوئی رشتے توڑنے تو نہیں آیا دنیا میں تو رشتے جوڑنے آیا۔ ان کی محبت رسول کا یہ لیول تھا کہ آپ حکم کریں تو میں باپ کی گردن لانے کو تیار ہوں، گویا میں ہر رشتے ہر ناطے کی قربانی پیش کرنے کو تیار ہوں، یا رسول اللہ مجھے صرف آپ چاہیے۔ ان کی محبت کا یہ لیول تھا، اور اس لیول پر انہیں اجر کیا ملا؟ جب وہ بیمار ہوئے تو محبوب تیمارداری کے لیے گئے، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ حضور تیمارداری کے لیے تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو ایک دعا فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے اے اللہ، دیکھیں اس دعا کا حسن دیکھیں، فرمایا اے اللہ جب برا بن مالک سے تیری ملاقات ہونا تو تو اس سے مسکرا کے ملنا جو تیری شان کے لائق ہے، اے اللہ تو اس سے مسکرا کے ملنا اور یہ تجھ سے مسکرا کے ملے۔ اور سنو میرے بھائیوں،
اس حدیث پاک کا نتیجہ سنو. اس کا نتیجہ علماء فرماتے ہیں یہ نکلتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم سے رج کے محبت کرے گا، کھل کے محبت کرے گا، ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا، اس کے اجر کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو رب اس سے مسکرا کے ملاقات کرے گا جو اس کی شان کے لائق، اور بندہ بھی رب سے مسکرا کے ملے گا. میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر حضور کی محبت ہمیشہ اپنا لیں. اچھا بعض اوقات نا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، کٹھن رستوں سے بھی گزرنا پڑے گا. آپ کو سارا قبیلہ منع کرے گا، ساری برادری روکے گی، مجھے کہہ لینے دو، خاندان میں والدین بھی منع کریں گے. آپ کو محبت رسول کے رستے پر چلنا ہے تو بہت سارے احباب بھی آپ کو کہیں گے یار دنیا کا بھی ماحول سمجھنا پڑتا ہے، حالات دیکھو بدل گئے. معاذ اللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے. لوگ آپ کو بڑی آراء پیش کریں گے، بڑا بڑا رنگ پیش کریں گے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، اس پر غور کر جائیں کہ ہمیشہ برکت رسول اللہ کی بات ماننے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور محبت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. ایک حضور کے صحابی تھے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف میں ان کا تذکرہ موجود ہے. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زیادہ گورا نہیں تھا، خوبصورت آدمی نہیں تھے، قد بھی بہت اونچا نہیں تھا، یعنی یوں سمجھ لیے کہ قد بھی تھوڑا سا اس طرح کا تھا، رنگ و روپ بھی اس طرح کا تھا، حالات کچھ اور ہی تھے. ان کی شادی نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے میں جا کے ان لوگوں سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں. وہ چلے گئے، ان لوگوں سے جا کے کہا، لیکن ان لوگوں نے جب حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا نا، یہ وہی جلابیب ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. لوگوں نے جب آپ کا نام سنا تو ظاہر ہے بیٹی والے بڑا سوچا کرتے ہیں، ان کو غور کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضرت جلابیب نہ تو قد کاٹ ہے، نہ رنگ روپ ہے، نہ پاس کوئی پیسہ ہے، تو یہ کس طرح بات آگے چلے گی، کس طرح معاملہ بہتر ہوگا. انہوں نے تھوڑی لیت و لالا کی بات کرنے میں سمجھنے میں تھوڑا وقت لیا. وہ جس بیٹی کے لیے پیغام نکاح لے کے گئے تھے وہ پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی آپ مجھے حضور کے حوالے کریں. فیصلہ اگرچہ مشکل ہے، رستہ اگرچہ کٹھن ہے، پر چونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے لہذا آپ مجھے حضور کے حوالے کریں. اس خاتون کا نکاح اللہ کے محبوب کے حکم پر حضرت جلابیب سے ہو گیا. 2 دعائیں میرے نبی پاک نے دی. جب شادی ہو رہی ہے تو خاوند نہ زیادہ خوبصورت ہے، نہ مالدار ہے، نہ خوبصورت قد کاٹ ہے. 2 دعائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. کہا اے اللہ اس کے لیے ہر قسم کی خیر مقدر فرما اور اسے زندگی کی ہر تکلیف سے محفوظ فرما. کل تک وہ غریب تھی، فیصلہ کیا محبت رسول میں. فیصلہ مشکل ہوتا ہے لیکن کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اور میں نے بڑا پہلے ایک شخص سے کہا تھا، ایک امیدوار تھے اسمبلی کے، تو مجھ سے ملے تو مجھے کہنے لگے آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے، لوگ ہمیں بھی بڑے ووٹ دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہمیں تو جان دیتے ہیں. آپ کا ہمارا بڑا فرق ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگی، لیکن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نبی پاک نے دعا دی اے اللہ خیر مقدر کرنا، ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا. صحابہ فرماتے ہیں پھر اسی خاتون کو ہم نے دیکھا
نہ مدینے میں انصار میں اس سے زیادہ کوئی مالدار خاتون تھی اور نہ اس سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی خاتون تھی۔ آپ کو محبت رسول میں وقتی فیصلہ کرنا مشکل لگے گا، لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، پھر محبت رسول بعد میں جو انسان کے لیے وسعتیں پیدا کرتی ہے نا، اپنے لب و لہجے میں کہوں، پھر حضور سے پیار کرنے والوں کی جو موجیں لگتی ہیں نا، پھر جو کرم ہوتا ہے نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، پھر وہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر کچھ چیزیں مشکل محسوس ہوتی ہیں، لیکن پھر